اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ کہا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ ان میں ایک کہنے والا بولا، یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے۔ بولے، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ بولا، بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں۔ پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے۔ اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ بولے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے تو صبر اچھا، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ بولا، آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا، انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ دیا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور دروازے سب بند کر دیے، اور بولی، آؤ تمہیں سے کہتی ہوں۔ کہا، اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک
وہ हमारे चुने हुए बंदों में से है। और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और औरत ने उसका कुर्ता पीछे से चीर लिया और दोनों को औरत का मियां दरवाजे के पास मिला। बोली, क्या सजा है इसकी जिसने तेरी घरवाली से बदी चाही, मगर ये कि कैद किया जाए या दुख की मार। कहा, इसने मुझको लुभाया कि मैं अपनी हिफाजत न करूं, और औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी, अगर इनका कुर्ता आगे से चिरा है तो औरत सच्ची है और इन्होंने गलत कहा, और अगर इनका कुर्ता पीछे से चाक हुआ तो औरत झूठी है और ये सच्चे। फिर जब अजीज ने उसका कुर्ता पीछे से चिरा देखा, बोला, बेशक ये तुम औरतों का चरतर है, बेशक तुम्हारा चरतर बड़ा है। ऐ यूसुफ, तुम इसका ख्याल न करो, और ऐ औरत, तू अपने गुनाह की माफी मांग, बेशक तू खतावारों में है। और शहर में कुछ औरतें बोली कि अजीज की बीवी अपने नौजवान का दिल लुभाती है, बेशक उनकी मोहब्बत उसके दिल में पैर गई है, हम तो उसे सरीह खुद रफ्ता पाते हैं। तो जब जुलेखा ने उनका चर्चा सुना तो उन औरतों को बुला भेजा और उनके लिए मसनदें तैयार की और उनमें हर एक को एक छुरी दी और यूसुफ से कहा, इन पर निकल आओ। जब औरतों ने यूसुफ को देखा, उसकी बड़ाई बोलने लगी और अपने हाथ काट लिए और बोली, अल्लाह को पाकी है, ये तो जिन्स बशर से नहीं, ये तो नहीं मगर कोई मुअज़्ज़िज़ फरिश्ता। जुलेखा ने कहा, तो ये हैं वो जिन पर तुम मुझे ताना देती थी, और बेशक मैंने इनका जी लुभाना चाहा तो इन्होंने अपने आप को बचाया, और बेशक अगर वो ये काम न करेंगे जो मैं उनसे कहती हूं तो जरूर कैद में पड़ेंगे और वो जरूर जिल्लत उठाएंगे। यूसुफ ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे कैद खाना ज्यादा पसंद है उस काम से जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती हैं, और अगर तू मुझसे इनका मकर न फेरेगा तो मैं इनकी तरफ माइल होऊंगा और नादान बनूंगा। तो उसके रब ने उसकी सुन ली और उससे औरतों का मकर फेर दिया, बेशक वही सुनता जानता है। फिर सब कुछ निशानियां देख दिखाकर पिछली मत उन्हें यही आई कि जरूर एक मुद्दत तक उसे कैद खाने में डालें। और उसके साथ कैद खाने में दो जवान दाखिल हुए, उनमें एक बोला, मैंने ख्वाब देखा कि शराब निचोड़ता हूं, और दूसरा बोला, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे सर पर कुछ रोटियां हैं जिनमें से परिंद खाते हैं, हमें इसकी ताबीर बताइए, बेशक हम आपको नेकूकार देखते हैं। यूसुफ ने कहा, जो खाना तुम्हें मिला करता है वो तुम्हारे पास ना आने पाएगा कि मैं उसकी ताबीर उसके आने से पहले तुम्हें बता दूंगा। ये उन इल्मों में से है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है, बेशक मैंने उन लोगों का दीन ना माना जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वो आखिरत से मुनकिर हैं, और मैंने अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब का दीन इख्तियार किया। हमें नहीं पहुंचता कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहराएं, ये अल्लाह का एक फजल है हम पर और लोगों पर, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ मेरे कैद खाने के दोनों साथियों, क्या जुदा जुदा रब अच्छे या एक अल्लाह जो सब पर गालिब? तुम उसके सिवा उन्हें पूछते मगर निरे नाम जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने तराश लिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई सनद न उतारी, हुक्म नहीं मगर अल्लाह का। उसने फरमाया कि उसके सिवा किसी को न पूजो, ये सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ कैद खाने के दोनों साथियों, तुम में एक तो अपने रब बादशाह को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा वो सूली दिया जाएगा तो परिंदे उसका सर खाएंगे। हुक्म हो चुका उस बात का जिसका तुम सवाल करते थे। और यूसुफ ने उन दोनों में से जिसे बचता समझा उससे कहा, अपने रब बादशाह के पास मेरा जिक्र करना। तो शैतान ने उसे बुला दिया कि अपने रब बादशाह के सामने यूसुफ का जिक्र करे। तो यूसुफ कई बरस और जेल खाने में रहा। और बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखी 7 गायें फरबा कि उन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 बालें हरी और दूसरी 7 सूखी। ऐ दरबारियों, मेरी ख्वाब का जवाब दो अगर तुम्हें ख्वाब की ताबीर आती हो।
بولے پریشان خوابے ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور بولا وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو۔ اے یوسف، اے صدیق، ہمیں تعبیر دیجئے 7 فربا گایوں کی، جنہیں 7 دبلی کھاتی ہیں اور 7 ہری بالیں اور دوسری 7 سوکھی۔ شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، شاید وہ آگاہ ہوں۔ کہا تم کھیتی کرو گی 7 برس لگاتار، تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو، مگر تھوڑا جتنا کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 کرے برس آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا، مگر تھوڑا جو بچا لو۔ پھر ان کے بعد 1 برس آئے گا جس میں لوگوں کو مہ دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو جب اس کے پاس ایلچی آیا، کہا اپنے رب بادشاہ کے پاس پلٹ جا، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اے عورتوں، تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا؟ بولی اللہ کو پاکی ہے، ہم نے ان میں کوئی بدی نہ پائی۔ عزیز کی عورت بولی اب اصلی بات کھل گئی، میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ یوسف نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہ کی، اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا۔ بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں خاص اپنے لیے چن لوں۔ پھر جب اس سے بات کی، کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز معتمد ہیں۔ یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، اس میں جہاں چاہے رہے، ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچائیں، اور ہم نیکوں کا نیک ضائع نہیں کرتے۔ اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اور یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے، تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس سے انجان رہے۔ اور جب ان کا سامان مہیا کر دیا، کہا اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ، کیا نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ پھر اگر اسے لے کر میرے پاس نہ آؤ تو تمہارے لیے میرے یہاں ناپ نہیں اور میرے پاس نہ پھٹکنا۔ بولے ہم اس کی خواہش کریں گے اس کے باپ سے، اور ہمیں یہ ضرور کرنا۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا ان کی پونجی ان کی خرجیوں میں رکھ دو، شاید وہ اسے پہچانیں جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں، شاید وہ واپس آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے، بولے اے ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ کہا کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر نگہبان اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا، اپنی پونجی پائی کہ ان کو پھیر دی گئی ہے، بولے اے ہمارے باپ، اب ہم اور کیا چاہیں؟ یہ ہے ہماری پونجی کہ ہمیں واپس کر دی گئی، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں۔ یہ دنیا بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں۔ کہا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ ضرور اسے لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تم گھر جاؤ۔ پھر جب انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا، کہا اللہ کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں، اور کہا اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو سب اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ چاہیے۔
اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، وہ کچھ انہیں اللہ سے بچا نہ سکتا۔ ہاں، یعقوب کے جی کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم ہے ہمارے سکھائے سے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس گئے، اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا یقین جان میں ہی تیرا بھائی ہوں، تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کھا۔ پھر جب ان کا سامان مہیا کر دیا، پیالہ اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا، پھر ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ بولے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا نہیں پاتے؟ بولے بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملتا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ بولے خدا کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہ آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو؟ بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے، ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو اول ان کی خرجیوں سے تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے، پھر اسے اپنے بھائی کی خرجی سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی، بادشاہی قانون میں اسے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ خدا چاہے ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ بھائی بولے اگر یہ چوری کرے تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، جی میں کہا تم بدتر جگہ ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں بناتے ہو۔ بولے اے عزیز، اس کے ایک باپ ہیں، بوڑھے بڑے، تو ہم میں اس کی جگہ کسی کو لے لو، بے شک ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں۔ کہا خدا کی پناہ کہ ہم لیں، مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ملا، جب تو ہم ظالم ہوں گے۔ پھر جب اس سے نا امید ہوئے، الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ ان کا بڑا بھائی بولا کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لے لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں تم نے کیسی تقصیر کی؟ تو میں یہاں سے نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ اجازت دیں یا اللہ مجھے حکم فرمائے، اور اس کا حکم سب سے بہتر۔ اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو کہ اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم میں تھی، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ اور اس بستی سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے، اور ہم بے شک سچے ہیں۔ کہا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا تو اچھا صبر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اور ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، تو وہ غصہ کھاتا رہا۔ بولے خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ گور کنارے جا لگیں یا جان سے گزر جائیں۔ کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، بولے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی، اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، بے شک اللہ خیرات والوں کو صلہ دیتا ہے۔ بولے کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بولے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا نیک ضائع نہیں کرتا۔ بولے خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، اور بے شک ہم خطاوار تھے۔ کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔
मेरा ये कुर्ता ले जाओ, इसे मेरे बाप के मुंह पर डालो, उनकी आंखें खुल जाएंगी और अपने सब घर भर को मेरे पास ले आओ। जब काफिला मिस्र से जुदा हुआ, यहाँ उनके बाप ने कहा, बेशक मैं यूसुफ की खुशबू पाता हूँ, अगर मुझे ये न कहो कि सठ गया है। बेटे बोले, खुदा की कसम, आप अपनी उसी पुरानी खुदरफ्तगी में हैं। फिर जब खुशी सुनाने वाला आया, उसने वो कुर्ता याकूब के मुंह पर डाला। उसी वक्त उसकी आंखें फिर आईं। कहा, मैं न कहता था कि मुझे अल्लाह की वो शान मालूम है जो तुम नहीं जानते। बोले, ऐ हमारे बाप, हमारे गुनाहों की माफी मांगिए, बेशक हम खतावार हैं। कहा, जल्द मैं तुम्हारी बख्शिश अपने रब से चाहूंगा, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब वो यूसुफ के पास पहुंचे, उसने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा, मिस्र में दाखिल हो, अल्लाह चाहे तो अमान के साथ। और अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया और सब उसके लिए सजदे में गिरे। और यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे बाप, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक उसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सबको गांव से ले आया, बाद इसके कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी करा दी थी। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इल्म व हिकमत वाला है। ऐ मेरे रब, बेशक तूने मुझे एक सल्तनत दी और मुझे कुछ बातों का अंजाम निकालना सिखाया। ऐ आसमानों और जमीन के बनाने वाले, तू मेरा काम बनाने वाला है। दुनिया और आखिरत में मुझे मुसलमान उठा और उनसे मिला जो तेरे कुर्ब खास के लायक हैं। ये कुछ गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं, और तुम उनके पास न थे जब उन्होंने अपना काम पक्का किया था और वो दांव चल रहे थे। और अक्सर आदमी तुम कितना ही चाहो ईमान न लाएंगे, और तुम उस पर उनसे कुछ उजरत नहीं मांगते। ये तो नहीं मगर सारे जहान को नसीहत। और कितनी निशानियां हैं आसमानों और जमीन में कि अक्सर लोग उन पर गुजरते हैं और उनसे बेखबर रहते हैं। और उनमें अक्सर वो हैं कि अल्लाह पर यकीन नहीं लाते मगर शिर्क करते हुए। क्या उससे निडर हो बैठे कि अल्लाह का अजाब उन्हें आकर घेर ले, या कयामत उन पर अचानक आ जाए और उन्हें खबर न हो। तुम फरमाओ, ये मेरी राह है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मैं और जो मेरे कदमों पर चलें दिल की आंखें रखते हैं, और अल्लाह को पाकी है और मैं शरीक करने वाला नहीं। और हमने तुमसे पहले जितने रसूल भेजे सब मर्द ही थे जिन्हें हम वही करते, और सब शहर के साकिन थे। तो क्या ये लोग जमीन पर चले नहीं तो देखते इनसे पहलों का क्या अंजाम हुआ। और बेशक आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बेहतर। तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं? यहाँ तक जब रसूलों को जाहिरी असबाब की उम्मीद न रही और लोग समझे कि रसूलों ने उनसे गलत कहा था, उस वक्त हमारी मदद आई तो जिसे हमने चाहा बचा लिया गया, और हमारा अजाब मुजरिम लोगों से फेरा नहीं जाता। बेशक उनकी खबरों से अक्लमंदों की आंखें खुलती हैं। ये कोई बनावट की बात नहीं, लेकिन अपने से अगले कामों की तस्दीक है, और हर चीज का मुफस्सिल बयान, और मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत।